بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ایک بہن ہے، وہ خود بھی درود شریف پڑھتی ہیں اور درود شریف پڑھواتی بھی ہیں، اسکول میں جاب کرتی ہیں اپنے ایریا کے، اور اسلامیت لیتی ہیں بچوں کو درود شریف کے حوالے سے موٹیویٹ کرتی ہیں، درود شریف پڑھواتی ہیں ان سے، اور بچے پڑھتے بھی ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ جو بھی بچے درود شریف پڑھتے تھے ان کے پاس ایڈ کرواتے تھے اور یہ پھر ہمارے گروپ میں بھیجا کرتی تھیں اور چھوٹے چھوٹے ایکسپیرینسز بچوں کے شیئر کرتی تھیں۔ تو بتاتی ہیں کہ چھوٹے بچوں کو میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود شریف پڑھنے کے لیے دیتی ہوں، اور جو بڑے بچے ہیں ان سے یہ کہتی ہوں کہ آپ جو سیگا چاہیں وہ ورد کریں، اور چھوٹے بچے بہت محبت سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ کہہ رہی تھی کہ ہمارے ایریا میں نا وائرل ہوئی ایک ڈیزیز، اس میں باڈی پہ دانے نکل رہے ہیں، وہ دانے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، پھوڑے جیسے کہہ لیں یا ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ آبلے سے پڑ گئے، اس میں بہت تکلیف بھی ہوتی ہے اور بہت بری کنڈیشن ہوتی ہے۔ تو یہ بتا رہی تھی کہ میں جب کلاس میں پیریڈ لینے گئی، نازلے کا پیریڈ تھا، تو میں نے ایک بچے کو دیکھا، اس کے ہاتھوں پر اور باڈی پر اتنے بڑے بڑے دانے نکلے تھے کہ مجھے دیکھ کر نا بہت تکلیف ہوئی، اور مجھے دیکھ کر بہت جو ہے نا افسوس محسوس ہوا۔ تو میں نے بچے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں کافی دنوں سے میڈیسن بھی لے رہا ہوں اور ڈاکٹرس کو بھی دکھا رہا ہوں، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو کہتی ہیں میں نے اس بچے کو کہا کہ آپ کچھ بھی کھاؤ پیو بیٹا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر دم کرو اور پھر کھاؤ، لیکن کوشش یہ کرنا کہ ایک دانہ بھی نیچے نہ گرے۔ آپ جس کھانے پہ دم کرو پورا کھاؤ، جس پانی پہ دم کرو پورا پیو، ضائع نہیں ہونا چاہیے، اور پھر درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کرو اور دعا کرو، اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ کہتی ہیں کہ اس بچے نے بہت شوق سے درود شریف پڑھا اور پڑھ کر چیزوں پہ دم کر کے کھایا اور اپنے آپ پہ بھی دم کیا اور دعا کی۔ کہتی ہیں کہ 24 گھنٹے میں اس کے وہ دانے ٹھیک ہو گئے۔ جب میں نے دوبارہ اس کو دیکھا تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی، وہ بچہ بھی بہت خوش تھا کہ میرے ٹیچر دیکھیں دانے ٹھیک ہو گئے اور میری اسکن ٹھیک ہو گئی ہے اور میری تکلیف بھی ختم ہو گئی ہے۔ اس کے پیرنٹس بھی بہت خوش تھے۔ کہتی ہیں کہ پھر نیکسٹ ٹائم جب میں پیریڈ لینے گئی ہوں تو وہاں پر ایک بچی تھی، اس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا، اس کی بھی پوری اسکن خراب ہوئی ہوئی تھی اور پوری اسکن پہ اس کے جو ہے نا دانے تھے اور ڈیمیج تھی اسکن۔ تو کہتی ہیں میں نے اس کو بھی، اس کی امی کو بھی یہی بتایا کہ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھوڑی آواز سے پڑھیے کہ آپ کے کانوں کو آواز محسوس ہو، اور بچی کو کچھ بھی کھلائیں پلائیں، یہ پانی پر کھانے پر دم کر کے کھلائیں، انشاءاللہ اس کے دانے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے ایک بچے کو بھی بتایا تھا، 24 گھنٹے میں ہی الحمدللہ اس کی بیماری ٹھیک ہو گئی۔ تو پھر جب ان کو بتایا، انہوں نے پڑھا، تو الحمدللہ وہ بچی بھی ٹھیک ہوئی اور بہت دعائیں دے رہی تھیں۔ مزید بتاتی ہیں کہ ہمارے ایریا میں کچھ عورتیں ہیں جو بیمار رہتی ہیں، تو ان کو بھی میں نے درود شریف پڑھنے کے لیے بتایا۔ کسی کو اسٹمک کا ایشو تھا، انہوں نے درود شریف پڑھ کے ہر چیز پر دم کر کے کھایا پیا اور الحمدللہ ان کے اسٹمک کا مسئلہ حل ہوا۔ تو کہتی ہیں کہ بچوں کو بتاؤ، بڑوں کو بتاؤ، درود شریف جو بھی پڑھتا ہے اسے فیض ملتا ہے۔ مزید بتا رہی تھی کہ ہمارے جو ہے ایک اسٹوڈنٹ ہے، بہت اچھا پڑھتا ہے، رسپیکٹ کرتا ہے ٹیچرز کو، بہت زیادہ وہ کرتا ہے، عزت دیتا ہے، خیال رکھتا ہے اور بہت اچھا پڑھتا ہے۔ اس کو جو ہے سائیکل چاہیے، اس کی خواہش ہے کہ اسے سائیکل مل جائے، لیکن اتنے اسباب نہیں ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے اس کو بولا کہ آپ درود شریف پڑھو، تھوڑی آواز کے ساتھ پڑھو کہ آپ کے کانوں کو آواز سنائی دے، اور درود شریف پڑھ کے اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے گا اور کہیں نہ کہیں سے آپ کو سائیکل ضرور ملے گی بیٹا، آپ پڑھو۔ تو کہتی ہیں کہ اس بچے نے نا بہت شوق سے درود شریف پڑھنا شروع کیا، درود شریف پڑھتا، اللہ سے دعا کرتا، اور چند ہی دنوں کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ کسی نے اس کو سائیکل گفٹ کر دی، اور وہ اتنا خوش تھا بچہ جب اس نے بتایا کہ ٹیچر میں نے درود شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی اور دیکھیں میرے پاس سائیکل آ گئی۔ تو کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں، یہ لوگ بہت شوق سے درود شریف پڑھتے ہیں، اور جب ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری ہوتی ہیں تو اتنا خوش ہوتے ہیں، اور ان کے درود شریف پڑھنے میں مزید جو ہے اضافہ بھی ہوتا ہے اور بہت شوق سے پڑھتے ہیں مزید۔ یہ ایسے ہی بتا رہی تھی کہ کلاس میں ایک بچے کی پینسل گم ہو گئی، وہ پینسل سرچ کر رہا تھا اپنے بیگ میں بھی، ڈیسک پر بھی، لیکن پینسل نہیں مل رہی تھی۔ تو بتاتی ہے میں نے اس بچے کو بھی کہا کہ بیٹا آپ درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھوڑی تیز آواز سے پڑھنا کہ آپ کو سنائی دے، اور پھر پینسل سرچ کرو۔ تو وہ بچہ درود شریف پڑھنے لگا، پینسل ڈھونڈنے لگا، تو کہتی ہیں ایک کی جگہ اسے 2 پینسل ملی، یعنی کہ اس کے بیگ میں سے 2 پینسلز نکلی، اور وہ اتنا زیادہ خوش کہ ٹیچر مجھے تو 1 پینسل نہیں مل رہی تھی، اور دیکھیں میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 پینسلز دے دیں۔ اور اس کے ساتھ جو اس کا دوست تھا وہ بھی بہت خوش تھا کہ ٹیچر دیکھیں اب تو اس کے پاس 2 پینسلز ہیں۔ تو وہ بتا رہی تھی کہ کہتے ہیں بچے چھوٹے ہیں اور ظاہر سی بات ہے گناہوں سے پاک ہیں، اور بہت دل و محبت توجہ سے پڑھتے ہیں درود شریف، اور ان کو بہت برکتیں ملتی ہیں۔ ایک بچہ ہے جو کہ ٹیسٹ وغیرہ دیتا ہے، اچھا پڑھتا ہے، لیکن عموماً اس کے 1-2 سوال غلط ہو جاتے ہیں، تو اس کو بھی انہوں نے یہ کہا۔ اب اس بچے نے اس بار ٹیسٹ دینے سے پہلے 5 دفعہ درود شریف پڑھا اور پھر ٹیسٹ دیا۔ اس بار اس کے سارے کویشچن، سارے جتنی بھی ٹیسٹ میں چیزیں تھیں وہ سب بالکل ٹھیک تھیں۔
اب جب انہوں نے چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ اس بار تو آپ کا ٹیسٹ 100% ٹھیک ہوا ہے، آپ نے بہت اچھی تیاری کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹیچر اس بار میں نے جو ہے 5 دفعہ درود شریف پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر ٹیسٹ دیا، اور صبح میں نماز بھی پڑھنے گیا تھا، نماز پڑھ کے بھی میں نے دعا کی تھی کہ میرا ٹیسٹ صحیح ہو۔ تو کہتی ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے اسے فرنٹ پہ بلایا اور میں نے کہا کہ آپ پوری کلاس کو یہ بات بتاؤ کہ آپ نے درود پاک پڑھا تو آپ کا ٹیسٹ بالکل صحیح ہوا اور کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ تو پھر اس نے سب کو بتایا، تو کہہ رہی تھی کہ موٹیویشن بہت مل رہی ہے بچوں کو، بچے بہت محبت سے توجہ دھیان سے پڑھ رہے ہیں، اور بچوں کے کام بھی بن رہے ہیں، پڑھائی میں بھی امپروومنٹ آ رہی ہے، اور جو بیماریاں وغیرہ ہیں وہ بھی ٹھیک ہو رہی ہیں۔ کہتی ہیں فرائیڈے کے دن جب میرا اسلامیت کا پیریڈ ہوتا ہے تو میں اس میں بالخصوص درود شریف پڑھواتی ہوں، اور سب بچے زور سے پڑھتے ہیں، لاؤڈ وائس میں پڑھتے ہیں، اور پھر میں نے ٹاسک بھی دے رکھے ہیں بچوں کو۔ پہلے انہوں نے یہ جمع کرواتی تھیں بچوں کا درود شریف، تو انہوں نے بچوں کو کہہ رکھا تھا کہ آپ لوگ درود شریف پڑھو اور دوسرے دن میرے پاس آ کے مجھے جمع کروا دیا کرو۔ تو کافی سارا ان کا درود شریف آتا تھا، جتنی کلاسز میں یہ اسلامیت لیتی ہیں، ناظر لیتی ہیں، سب بچوں کو انہوں نے موٹیویٹ کر رکھا تھا اور سب ان کو درود شریف پڑھ کے دیتے تھے۔ اور یہ کہ کچھ ان کے پرابلمس چل رہے ہیں، تو بس آپ سب بھی ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ کریم ان کے مسئلے بھی حل فرما دیں، اور ان کی جو بھی پریشانی ہے وہ بھی ختم فرما دیں، اور ان کے حق میں بہتری والا معاملہ فرمائیں۔ کافی ٹائم سے کافی پریشان بھی ہیں، اور درود شریف یہ خود بھی بہت محبت سے پڑھتی ہیں، بس آزمائش اللہ کی طرف سے انشاءاللہ تعالی درود پاک کی برکت سے اور دعاؤں کی برکت سے ان کی آزمائش بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بچوں کا ایکسپیرینس تھا درود پاک کا۔ چھوٹے بچے ہیں، یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں اس کی برکت سے جو بھی ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں، دعائیں ہیں، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں عطا کر رہا ہے ان بچوں کو، ان بچوں کی موٹیویشن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں، چھوٹا درود شریف پڑھوا کر صلی اللہ علی محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کو پڑھائی سے پہلے پڑھوائیں، کھانے سے پہلے پڑھوائیں، کوئی بیماری ہو تب پڑھوائیں، کوئی بچہ چاہتا ہو کچھ مل جائے، کوئی وش ہو تب پڑھوائیں، تاکہ بچوں کی عادت پڑے درود شریف کی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جب بچوں کی عادت بن جائے گی تو وہ اپنے معمولات کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے، اور جب ہم سب خود درود شریف پڑھنے بیٹھیں رات میں یا دن میں، اس وقت بچوں کو بھی ساتھ بٹھائیں، انہیں بھی تسبیح پکڑائیں، ان سے بھی کہیں کہ آپ یہ والا درود شریف اتنے مرتبہ پڑھ لو اور پھر یہ دعا کرو، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی اس طرح سے عادت بنے گی، اور پھر ہماری نسلوں میں بھی درود پاک کا نور جاری و ساری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان پر خصوصی رحمت کرم فضل کا معاملہ فرمائے، ان بچوں کو بھی درود پاک کی خوب برکت عطا فرمائے، اور ہم سب سے بھی راضی اور خوش ہو، اور ہمیں بھی درود پاک کے کمالات عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔